میں اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس محبوب شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو مجھے بڑے ہی جان جوخم سے ملا تھا۔ میری اس کے ساتھ محبت ایک سانحہ تھا جو میری زندگی میں رونما ہونے کے بعد میرے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر گیا، اور آج میرے محبوب شوہر کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا جس کے رونما ہونے کی میں نے اپنے رب کے حضور دن رات دعائیں مانگی تھیں، جو آج قبولیت کی شکل میں میری جھولی میں ڈال دی گئی تھیں۔ مگر جب ناممکن دعا قبول ہوتی ہے تو اپنے ساتھ ڈھیر سارے شکوک و شبہات لاتی ہے کہ کہیں یہ دعا پلٹ نہ جائے، کہ جسے شدت سے مانگا ہے وہ ایک لمحے میں ہی ہم سے چھن نہ جائے۔ اس لیے میرا دل سرشار تھا، وہیں سہما ہوا بھی تھا۔ من میں جہاں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے وہیں ایک انجانا خوف بھی پنجے گاڑے بیٹھا ہوا تھا کہ راشد مجھ سے چھن نہ جائے کہیں۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور راشد کی ماں یعنی میری ساس بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کہنے لگی، غضب ہو گیا، ہائے میرا بچہ، وہ اسے اٹھا کر لے گئے، اب تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ وہ بول رہی تھیں اور میری جان تھی کہ نکلے جا رہی تھی۔ میں اپنا لہنگا اٹھائے ایک دم سے اپنی ساس کے قریب آئی، ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی مگر اسے آنچ تک نہیں آنے دوں گی۔ میں جانتی ہوں وہ میرے لیے آیا ہے، اسے میں چاہیے ہوں، جب میں اس کے سامنے چلی جاؤں گی تو راشد کو وہ چھوڑ دے گا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، میرے الفاظ میرے اندر اٹھنے والے خدشات کی تردید کر رہے تھے، مگر میں اپنی ساس کو اور خود کو قائل کر رہی تھی کہ سب اچھا ہے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مگر دور اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، میرا خوف اور میرا دل چیخ چیخ کر بول رہے تھے کہ راشد کو اب میں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، کیونکہ وہ ظالم آدمی اسے مار ڈالے گا۔ میرا سہاگ میری شادی کی رات کو ہی اجڑنے والا تھا اور مجھے جلدی کچھ کرنا تھا اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی۔ میں نے وال کلاک پر نظر ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اپنے محبوب شوہر کو بچانے کے لیے۔ وہ اپنے دولہا کی شیروانی میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا سلامیاں تو بالکل بھی نہیں بٹور رہا تھا، بلکہ اسے کرسی کے گرد رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا تاکہ وہ ہل جل نہ سکے۔ اسے پکڑنے والے اتنی عجلت میں تھے کہ اس کا کلہ بھی اتارنا شاید بھول گئے تھے، اس لیے وہ بالکل دولہا بنا ہوا رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اسے اس وقت اپنی دلہن کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے سراہنا چاہیے تھا، مگر وہ کہاں تھا؟ یہ کوئی کباڑ خانہ سا تھا، ہر طرف پیٹرول کی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور نیم تاریکی سی تھی، اس لیے منظر واضح نہ تھا کہ وہ کس جگہ پر لایا گیا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اسے پکڑنے والا کون ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پکڑنے والا اتنا سفاک ہوگا کہ آج اس کی شادی والے دن اس کا قتل ہی کر ڈالے گا۔ اس کے کمرے میں اس کی دلہن بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ یہاں بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کارخانے کے اندر چند افراد کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ ان افراد کے قدموں کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی موت کے قدموں کی آواز تھی جو اس کے کانوں میں کسی سور کی طرح پھونکی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر اس کا جسم رسیوں کی گرفت سے اچھی طرح سے بندھا ہوا تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی کو گھر میں چھوڑنے کے بعد اپنے دوست کی کال آنے پر باہر نکلا تھا۔ اس کے دوست نے اسے باہر آنے کو بلایا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ٹریپ تھا اور اس میں وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ بس اچھا وقت آ گیا ہے اور اب یہ وقت ہمیشہ حسین رہے گا کیونکہ آزمائشوں والا اور برا وقت ٹل گیا ہے، تو اب تو بس ان خوابوں کی تعبیر کا ٹائم آ گیا ہے، مگر وہ اس وقت غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے خواب تکمیل پر پہنچتے ہیں تو ایک دم سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس ایک خواب ہی تھے، اور بھیانک حقیقت آپ کے سامنے کسی ظالم جن کی طرح کھڑی ہوتی ہے جو آپ کو دبوچنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا، کس قدر جان جوخم میں ڈال کر اس نے اپنی محبوبہ کو حاصل کیا تھا۔ ان سے بس ایک جرم سرزد ہوا تھا، محبت کرنے کا جرم، اور اس کی سزا وہ اب تک بھگت رہے تھے، اور شاید اس سزا کا خاتمہ ہوا چاہتا تھا
کیونکہ اب ان قدموں کی آواز بالکل قریب سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں پیپل کی چھاؤں تلے بیٹھے ہوئے تھے، اس گھنے درخت کے موٹے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اپنی محبت کے قصے پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اور اس کے کندھے پر جب بھی میں سر رکھتی تھی تو یوں لگتا تھا میرے دل کا سارا بوجھ ایک دم سے ہلکا ہو گیا۔ اور وہ پیپل کی چھاؤں بھی تو کتنی مہربان تھی کہ اس ظالم سماج کی صفاقی کچھ دیر کے لیے ہم دونوں بالکل ہی فراموش کر دیتے تھے۔ آج بھی میں گھر والوں سے بہانہ کر کے اس سے ملنے آئی تھی، کیونکہ وہ اتنا بے قرار تھا کہ اگر آج بھی میں اس سے نہ ملتی تو شاید وہ اپنی جان دے دیتا۔ جب دل میں نئی نئی محبت کی کونپل کھلتی ہے اور اس کی جڑیں دور تک مٹی کے اندر تک پیوست ہونے لگتی ہیں، تو اس وقت اس ایک ملاقات کا پانی دیے جانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ محبت کا پودا سوکھنے لگتا ہے۔ آج وہ پھر سے اس محبت کو سیراب کرنے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر کا ماحول کتنا سخت ہے، وہ کس قدر سخت پہروں میں رہتی ہے، پھر بھی محبت یہ کہاں دیکھتی ہے کہ پہرے کتنے سخت ہیں۔ محبت کی ہوائیں سخت پہروں اور حبس زدہ ماحول میں بھی اپنا سراغ نکال لیتی ہیں اور فٹ سے محبوب کے پہلو میں جا کر اس کا دوپٹہ لہراتی ہیں، اسے پیام محبت دیتی ہیں کہ آ جاؤ، محبوب کے انتظار کی شدت بہت بڑھ گئی ہے، اب اگر وصل کی دوا نہ ملی تو مرض محبت لا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بڑی مشکل سے یہاں تک آن پہنچی تھی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ ساری مشکل اور تھکن ایک پل کے لیے اتر گئی۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے سادہ سا سوال کیا تھا، اور کوئی کسی کے لیے اپنی جان جوکھم میں کیسے ڈال سکتا ہے بھلا؟ اس نے میرے سادہ سوال کا جواب پیچیدہ سوال پوچھ کر دیا، اور میں ایک دم ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ہماری محبت پر پہرا بہت زیادہ سخت ہے، آج کے بعد شاید ہمارا ملنا ناممکن ہے۔ جب میں نے اس سے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں میں اتنی نمی اتر آئی کہ خزاں رتوں میں درختوں کی ویرانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ راشد نے کہا کہ اب میں بہت آگے تک آ گیا ہوں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ اس طرح کی باتیں کر کے تم صرف ایک کام کر سکتی ہو، اور وہ ہے میری جان نکالنا۔ تم جانے سے پہلے یہ خنجر لو اور میرے سینے میں گاڑ دو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چاقو نکالا، اور میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا یہ خنجر نہیں، یہ تو چھوٹا سا چاقو ہے۔ اس نے کہا کہ قتل ہونے کے لیے تو تمہاری آنکھیں ہی کافی ہیں، میرے لیے یہ چاقو یا خنجر تو محض ایک بہانہ ہے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ابھی اتنے برے حالات نہیں ہیں کہ تم ابھی سے مرنے مرانے کی باتیں کرنے لگو۔ اس نے کہا کہ اگر تم ملنے نہیں آؤ گی تو حالات اس سے بھی کئی گنا زیادہ برے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے گھر والے بہت دقیانوسی ہیں، اور خاص طور پر میرا بھائی، وہ کسی صورت بھی غیر برادری میں میری شادی نہیں کرے گا۔ میں نے بھی اس کے سامنے وہی دلیل رکھ دی جو بہت سارے ناکام عاشقوں اور ادھوری محبتوں کی وجہ ہوتی ہے۔ راشد نے پھر ایسی بات کر دی کہ ایک دم سے میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کہنے لگا میں اپنی محبت کو ایک جائز رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں، ایسا رشتہ جسے دنیا والے بھی آسانی سے توڑ نہیں سکیں گے، اور جب ہماری محبت کو کوئی نام مل جائے گا تو میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہارے لیے۔ بس تم اپنا آپ مجھے سونپ دو تاکہ مجھ میں اتنی ہمت آ جائے کہ میں زمانے سے لڑ بھیڑ جاؤں، اور تمہارے بھائی سے بھی۔ میں اس کی باتیں سن کر لرزنے لگی، کیونکہ میں ایک کمزور دل لڑکی تھی جسے اپنے گھر کی روایتوں نے جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں محبت کرنا تو جانتی تھی، مگر محبت میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ میری پریشانی پڑھ کر بولا کہ جب ایک بار ہمارا نکاح ہو جائے گا تو میں اپنی اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ جب تمہارے گھر والے اس بات سے باخبر ہو جائیں گے تو انہیں تمہیں میرے ساتھ رخصت کرنا پڑے گا، تب شاید تمہاری ماں کوئی سٹینڈ بھی لے لیں۔ ابھی تو وہ تمہارے بھائی کے سامنے بے بس ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میرا بھائی تمہاری جان لے لے گا، تمہیں قتل کر دے گا۔ مجھے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، مگر میری محبت تمہاری جان لے لے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہے، اس محبت کی خاطر چلی جائے تو مجھے کوئی رنج نہیں ہوگا، بلکہ میں سرخرو ہو کر مروں گا۔ میں نے پھر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔
میں نے کہا کہ اتنی خطرناک باتیں کرنا کہاں سے سیکھی ہیں تم نے؟ تو راشد نے کہا کہ جب محبت کرنا آ جائے تو خطروں میں کودنا خود بخود ہی آ جاتا ہے، بس تم ذرا سی ہمت پکڑو اور اس جمعے کو ٹھیک اسی وقت یہاں کسی طرح پہنچ جانا، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ اور پھر اگلے جمعے کو جب میں اسی جگہ پر آئی تو وہ مجھے پہلے اپنے گھر لے گیا۔ میں پہلے بھی اس کے گھر آتی جاتی تھی۔ اس کی ماں کافی خوش اخلاق عورت تھی۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا مجھ پر مر مٹا ہے اور شاید میرے بغیر مر ہی جائے گا، تو انہوں نے بھی بارہا میرے گھر والوں سے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرا بھائی کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ وہ کسی صورت بھی غیر برادری میں میرا رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پورے گاؤں میں اس کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی اس کے روبرو آنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ غیرت کے نام پر جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اور اس چیز کا ثبوت سب لوگ دیکھ چکے تھے جب اس نے اپنی ہی بیوی کو قتل کر ڈالا تھا۔ میری بھابھی شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر ان کی شادی میرے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ انہوں نے تو اپنا دل صاف کر دیا تھا اور اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ عورت شاید ہوتی ہی کمپرومائز کرنے کے لیے ہے۔ وہ اپنی محبت تک کی قربانی رشتوں کے لیے دے دیتی ہے، مگر شاید اس کا عاشق ابھی بھی اس کے انتظار میں تھا۔ ایک بار وہ اس سے ملنے باہر گئی تاکہ اسے منع کر سکے کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کس قدر جلاد ہے۔ اور یہ میری بھابھی کی بدقسمتی تھی کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اس کا عاشق تو موقع سے فرار ہو گیا۔ شاید وہ بزدل تھا، شاید اسے صرف محبت کرنا ہی آتا تھا، محبت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فیس کرنا نہیں آتا تھا۔ اور میری بھابھی میرے بھائی کے ہتھے چڑھ گئی، اور پھر اس نے بھابھی کا وہی حشر کیا جو کہ ایک جانور کا جلاد کرتا ہے۔ اس کے بعد سے گاؤں والے میرے بھائی سے مزید ڈر کر رہنے لگے، کیونکہ ہمارے تھانے کا SHO بھی بھائی کا دوست تھا۔ اگر بھائی کے خلاف کوئی بھی FIR درج کرواتا تو وہ خود ہی پھنس جاتا۔ گھر کی بات تھی، گھر میں دب کے رہ گئی۔ اس نے ہمارے گھر میں بھی انتہائی سخت ماحول بنا رکھا تھا کہ سانس بھی اس کی مرضی سے لیتے تھے۔ ہم اگر سانس تو اس کی مرضی سے لے لیتے تھے، پر اپنے دل کا کیا کرتے، جس کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ وہ بس اپنی منمانی کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ شدید محبت سخت پہروں میں ہی ہوتی ہے۔ محبت خوشبو کی مانند ہوتی ہے، جسے تہخانے میں بھی بند کر دیا جائے تو وہ ہلکا سا سوراخ ڈھونڈ لیتی ہے اور اپنے محبوب کے دل تک کا راستہ عبور کر لیتی ہے۔ راشد کی محبت نے بھی میرے دل تک کا راستہ عبور کر لیا تھا، اور اب اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے میں خوفزدہ تھی، مگر وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ہمارے نکاح کے بعد وہ مجھے شہر لے کر چلا جائے گا۔ شہر میں اس کے نانا نانی رہتے تھے اور خالو خالائیں وغیرہ بھی، بس اس کی امی کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہ گاؤں چھوڑ کر جانے والے تھے۔ نکاح والے دن ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ نکاح کرنے کے 1 ہفتے بعد ہم ہمیشہ کے لیے شہر چلے جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کا فیصلہ مشکل تھا، مگر جب محبت ہو جائے تو مشکل فیصلے بھی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ نکاح کے بعد اپنی ماں سے بات کروں گی۔ وہ جانتی تو تھیں کہ میں راشد پر دل ہار بیٹھی ہوں، اور وہ بھی میرے لیے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ اماں بھی میری خوشی ہی چاہتی تھیں، مگر بھائی سے بہت ڈرتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی جوان بیٹی کا خون اس کے بھائی کے ہاتھوں لکھا جائے۔ مگر بات یہ تھی کہ اگر مجھے محبت نہ ملی، راشد سے میری شادی نہ ہوئی، تو میں نے مر تو ویسے ہی جانا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی محبت کو پا کر مر جاؤں تو شاید سکون سے مروں گی۔ اور اماں کو میری یہ باتیں خطرناک لگتی تھیں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتی کہ تم ہی پیچھے ہٹ جاؤ، مگر میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر میں ہو بھی جاتی تو راشد کبھی نہ ہوتا۔ راشد کے گھر میں ہی ہمارا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اس کی ماں نے اپنے نکاح کا جوڑا مجھے پہنایا۔ خوبصورت تو میں پہلے بھی تھی، مگر آج دلہن کے روپ میں مجھ پر کچھ زیادہ ہی محبت کا روپ چڑھ گیا تھا کہ راشد چند لمحوں کے لیے تو مبہوت ہو کر مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، اب تو تم میری دسترس میں ہو، کیا اب بھی تمہیں چھو نہیں سکتا؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، کہا کہ جب تک میں مکمل تمہاری نہیں ہو جاتی تب تک مجھ سے دور ہی رہو۔ اور وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، میری محبت اتنی چھچھوری نہیں ہے۔
اس لیے پریشان مت ہو، میں نے محبت کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا جب میں راشد کی ہو چکی تھی۔ میں اس کے علاوہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارا مستقبل کیا تھا، ہماری محبت کا انجام کیا تھا، کم از کم آج کے دن میں یہ سب کچھ سوچ کر یہ دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے ماتھے پر اپنی جائز محبت کی مہر ثبت کی اور مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا وجود اب تمہارے پاس میری امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، بس 1 ہفتہ، اس کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس دلدل سے لے جاؤں گا، کیونکہ زندگی پر تمہارا بھی حق ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، مگر میری آنکھیں اداس تھیں کہ شاید یہ منظر دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ میں نے اپنا وہی سادہ سا لباس پہنا اور گھر کی راہ لے لی۔ جب گھر آئی تو معلوم ہوا کہ میرا بھائی کچھ دن کے لیے دبئی جا رہا ہے۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ بھائی تو کبھی گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا، مگر اماں بتا رہی تھیں کہ اس کا دوست جو دبئی میں ہوتا ہے وہی اسے اپنے پاس بلا رہا ہے، مگر جانے سے پہلے وہ تمہارا فرض پورا کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک دم سے اماں کی بات سن کر بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ میری آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف پھیلنے لگا۔ اماں نے میری حالت دیکھی تو میرے قریب آئیں، مجھے کہنے لگیں کہ دیکھ بیٹی، ایک نہ ایک دن تو تیرا فرض پورا کرنا ہی ہے نا، اور تو اپنے بھائی کو اچھی طرح سے جانتی ہے، تو اس سے لڑ نہیں سکتی، اس لیے اپنے نصیب کا لکھا ہوا قبول کر لے۔ میں نے کہا اماں آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میں اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اماں کہنے لگیں کہ میں نے تیرے بھائی کو بڑا سمجھایا ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہا، کہہ رہا ہے کہ اگلے جمعے تیرا نکاح فضل دین سے کرنے کے بعد ہی وہ جائے گا، اور فضل دین کا نام سن کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ مجھ سے پورے 10 سال بڑا تھا اور انتہائی کوئی گنوار اور جاہل قسم کا انسان تھا۔ اس میں اور بھائی میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، وہ بھی عورتوں کو اپنی زر خرید غلاموں کی طرح سمجھتا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا تھا اور اکثر ہی ہمارے گھر آ کر مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے تو اس سے گھن آتی تھی، اس کے پاس 2 پل نہیں بیٹھا جاتا تھا، اور بھائی نے میرا اس کے ساتھ نصیب جوڑ دیا۔ میں ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی، اماں سے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی مگر فضل دین کی دلہن کبھی نہیں بنوں گی، اور اب تو میں بن ہی نہیں سکتی، کسی صورت بھی نہیں۔ اماں ایک دم حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تیرا؟ تو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے شانوں کی طرف پتہ کیا تھا مگر تو وہاں نہیں تھی، تو مجھے بتا تو کہاں گئی تھی؟ کیا تو اس سے ملنے گئی تھی؟ اماں نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں اس سے ہمیشہ کے لیے اپنا نصیب جوڑ کر آئی ہوں اماں، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے آگے اتنی پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے، میں مزید ان پابندیوں میں اور پہروں میں نہیں رہنا چاہتی، اور بھائی نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر تو میں بالکل بھی راضی نہیں ہوں۔ اماں نے کہا کہ میں اپنی جوان بیٹی کو اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ اب تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیا ہے، زندگی اور موت رب کے حوالے۔ اماں ایک دم سے گھبرا گئیں، جیسے انہیں خطرے کی گھنٹی دور سے بجتی سنائی دینے لگی۔ میں نے کہا کہ میں نے راشد سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ جملہ تھا یا کوئی بم جو اماں کے سر پر گرا تھا، اور اماں ایک دم سے فرش پر گر گئیں اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ ایک نہ ایک دن تو یہ دن آنا ہی تھا۔ میں اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر میں اپنی زندگی بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے دل کا فیصلہ ماننے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اماں نے کہا کہ تو نے یہ کیا مصیبت گلے میں ڈال لی؟ میں نے کہا یہ مصیبت نہیں ہے، یہ محبت ہے، اور میں آج اتنی خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اپنی محبت کو پانے کا احساس اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ میں اس احساس کو جینا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز بھائی سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں، یہ کہہ دیں کہ اس ہفتے نکاح نہیں ہو سکتا، اگلے ہفتے کی کوئی ڈیٹ رکھ لیں۔ اماں نے کہا کہ مگر وہ جانے سے پہلے اپنا فرض ادا کر دینا چاہتا ہے، نہ جانے وہ کب تک وہاں رہے گا۔ میں اسے کیا کہوں؟ تو نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ اماں تو تھر تھر کانپ رہی تھیں، اور میں اماں کی طرف قابل ترس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ مائیں اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے ڈرتی تھیں۔ ایسے بیٹوں کو تو مر ہی جانا چاہیے جن کے ماں باپ ان سے ڈر جائیں۔ میں نے اماں کو سنبھالا، کہا کہ آپ پریشان مت ہوں،
آپ کو اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا ہے یا اپنے اس جلاد بیٹے کے ساتھ، کیونکہ اگلے ہفتے وہ مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائے گا۔ ہم اس جلاد کی پہنچ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جائیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ جائیں اور ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ راشد اور اس کی ماں بھی یہی چاہتے ہیں۔ ان کا شہر میں ایک گھر بھی ہے اور وہ گاؤں کی زمینیں بیچ کر وہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ اماں، تم کب تک یہاں جیل میں سڑتی رہو گی؟ کب تک مجھے اس اذیت بھری زندگی کو جینا ہوگا؟ میں نے بڑی مشکل سے فیصلہ کیا ہے۔ خدارا اپنی رونی شکل بنا کر مجھے پریشان مت کریں۔ اماں نے دوپٹے کے کونے سے اپنے آنسو جذب کیے، کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تیرا بھی زندگی پر پورا پورا حق ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تیرا رشتہ راشد سے ہو جائے۔ وہ بہت شریف اور اچھا لڑکا ہے، مگر تیرے بھائی کو شریف اور اچھے لڑکے نہیں بھاتے۔ مگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ تجھے اس کے عذاب سے بچا سکوں۔ مجھے اماں کی بات نے اتنی تسلی دی کہ میں ایک دم سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی، کیونکہ مجھے صرف اور صرف اماں کی ٹینشن تھی۔ مگر شاید میں بھول گئی تھی کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور جب تکلیفوں سے گزر کر ہم اپنی منزل پر پہنچنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو پیچھے سے ہمارا نصیب ٹانگوں سے پکڑ کر ہمیں پیچھے کو کھینچ لیتا ہے اور ہم منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ میری محبت کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اماں نے نہ جانے بھائی کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بضد تھا کہ میرا نکاح کروا کے ہی یہاں سے جائے گا، کیونکہ وہ کوئی شکی مزاج انسان تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید میں پیچھے کنواری گھر میں بیٹھی رہی تو کہیں بھاگ جاؤں گی، اس لیے وہ میرا فرض پورا کر کے ہی جانا چاہتا تھا۔ ایک نکاح میں کر چکی تھی، دوسرے نکاح کے دن قریب تھے۔ میں جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی اور اماں الگ ہلکان ہوئے جا رہی تھی کہ کس دوراہے پر آ گئی ہیں ہم دونوں ماں بیٹی۔ ہم خدا کے حضور دعا گو تھیں کہ کوئی سبب نکلے اور بھائی بھی چلا جائے اور نکاح بھی نہ ہو، کیونکہ بھائی کا ویزا اور پاسپورٹ بن گیا تھا۔ اسے اس ہفتے کی رات کو چلے جانا تھا اور جمعے کو میرا نکاح تھا۔ قسمت مجھے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی، نہ سانس اندر جا رہا تھا نہ باہر نکل پا رہا تھا۔ اوپر سے راشد سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اسے آگاہ کر سکوں، شاید وہی کوئی راہ نکال لے۔ مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ فضل دین کی دادی نکاح کے ایک دن پہلے چل بسی، جو ان کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اماں اور مجھے اس کی موت کا دکھ تو ہوا تھا، مگر شاید نکاح روکنے کی ایک راہ نکل آئی تھی۔ اماں نے بھی بھائی سے کہا کہ بیٹا ان کے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، ابھی رخصتی کرنا مناسب بات نہیں۔ بھائی کو بھی چپ لگ گئی، کیونکہ وہ تو ٹھان ہی چکا تھا، مگر خدا کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اس لیے میں نے اور اماں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ اماں، بھائی کے جانے کے اگلے دن ہم دونوں ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلی جائیں گی، کیونکہ میں آپ کو پیچھے اپنے بھائی کے رحم و کرم پر بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اماں نے کہا کہ اس نے مجھے کیا کہنا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر تجھے اللہ اپنی حفاظت میں خیر سے لے جائے۔ میں تو یہیں پر رہوں گی، تمہاری خیریت کی دعائیں یہیں کرتی رہوں گی۔ میں نے اماں کو بارہا منانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنا گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو تم نے اس گھر سے چلے ہی جانا تھا اور مجھ جان کو اکیلے ہی رہنا تھا۔ چاہتی تو یہی تھی کہ تیری شادی اسی گاؤں میں ہو جائے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے تجھ سے جدائی لکھ دی گئی۔ مگر بیٹی شاید پردیس بھی چلی جائے، وہ ماں کے دل کے قریب ہی رہتی ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میں اب ہفتے کا انتظار کرنے لگی جب بھائی کو چلے جانا تھا۔ خدا خدا کر کے ہفتے کی شام آئی اور بھائی اپنا بوریا بستر باندھ کر گھر سے جانے لگا، مگر اماں کو تاکید کیے بنا نہ رہ سکا کہ میرے پیچھے عرشیہ کی حفاظت کرنا۔ اماں نے کہا کہ تو بالکل ہی جھلا ہے، میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے بڑھ کر بھلا اس کا خیال کون رکھے گا؟ یہ ہمارے گھر کی عزت ہے، تو بالکل بے فکر ہو کر جا، اور جب تو خیر سے واپس آئے گا تو ہم اس کی رخصتی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ آخر تیری اکلوتی بہن ہے، بہنوں کے بھی تو اپنے ارمان ہوتے ہیں کہ ان کو عزت اور شان کے ساتھ رخصت کیا جائے، یوں جلد بازی میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتے۔ تو بس خیر سے اماں نے اس کے سر پر پیار کیا اور وہ چلا گیا، کیونکہ اسے تسلی ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں نے جیسے سکھ کا سانس لیا
اماں بھی شاید سکون میں آ گئی کہ اب اپنی بیٹی کو آرام سے رخصت کر سکیں گی۔ اماں راشد لوگوں کے گھر گئیں اور ان سے کہا کہ آپ کل ہی آ جائیں اور عرشیہ کو رخصت کر کے یہاں سے لے جائیں۔ میں اس طرح سے اپنی بیٹی کو بھگانا نہیں چاہتی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اس گاؤں میں ہماری کچھ عزت ہے، اس لیے کل ہی آ کر اسے رخصت کروا کر لے جائیں، اور چاہے اس سے اگلے دن ہمیشہ کے لیے شہر چلے جانا، کیونکہ رب نواز تو دبئی چلا گیا ہے۔ اگر اسے خبر مل بھی گئی کہ میں نے عرشیہ کو رخصت کر دیا ہے، تب بھی وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں آ سکے گا۔ راشد اور اس کی ماں نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ وہ بھی مجھے عزت سے ہی رخصت کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو قسمت نے ہمیں چھپ کر نکاح کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اب بھائی جب درمیان میں سے نکل گیا تو پھر ڈر کس بات کا؟ مگر ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے، کیونکہ بھائی تو شاید راشد کی جان لے کر ہی جانے والا تھا۔ اگلا دن میری زندگی کا اور میرے خواب کی تکمیل کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں اتنی خوش تھی کہ بار بار اماں کی بلائیں لے رہی تھی، ان کے سینے سے لپٹ رہی تھی، کیونکہ اپنی ماں کی جدائی کا غم اپنی جگہ قائم تھا۔ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں اپنے راشد کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اپنی محبت کو حاصل کر پاؤں گی، اور راشد بھی تو اتنا ہی بے یقین تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا پوری دنیا کو اپنی خوشی کا اعلان کرے۔ گاؤں والے بھی حیران تھے کہ آنن فانن شادی کیسے ہو گئی، کیونکہ میرا رشتہ تو فضل دین کے ساتھ طے ہو چکا تھا، اور جب فضل دین کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہاں تو بھونچال آ گیا۔ مگر ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ہمیں جس کی پرواہ تھی وہ جا چکا تھا، اس لیے میں بڑے آرام سے اور سکون کے ساتھ اپنے راشد کے بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ ایک ایک پل میرے لیے صدیوں پر بھاری ہو رہا تھا۔ اپنے محبوب سے ملن کا لمحہ سر پر آن پہنچا تھا اور میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب اس دل میں کوئی خدشہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی خوف پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ میں اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی اور ایک تیز طوفان مجھے منہ کے بل گرانے کی ٹھان چکا تھا۔ جب میرے انتظار کی شدت بڑھنے لگی اور خوشی کے بجائے بے چینی نے لے لی تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور میں جو اپنے راشد کی منتظر بیٹھی تھی، راشد کی امی کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، کیونکہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئیں، کہنے لگیں عرشیہ غضب ہو گیا، وہ میرے راشد کو اٹھا کر لے گئے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، کیونکہ محبت کے وصل پر ہمیشہ کے ہجر کی مہر لگ چکی تھی۔ ہمارے ملن کی گھڑی پر جدائی کی سیاہی مل چکی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھی، میں نے کہا آنٹی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بھائی تو دبئی چلا گیا ہے۔ کہنے لگی میں نہیں جانتی اسے کون اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے تو محلے کے لڑکے نے بتایا ہے کہ وہ اسے گاڑی میں لے کر چلے گئے ہیں۔ آنٹی کو تو سانس آنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی اور میرا تو سانس ویسے ہی بند ہو چکا تھا۔ میں نے آنٹی کو تسلی دی، کہا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، جب میں اپنا آپ اپنے بھائی کے حوالے کر دوں گی تو وہ راشد کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنے راشد کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مگر آنٹی زار و قطار رو رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ میں نے منع کیا تھا راشد کو کہ اتنا بڑا رسک مت لو، وہ تو جلاد ہے، بھیڑیا ہے، انسانوں کو ایسے کاٹتا ہے جیسے کسائی جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اور اسے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یا خدا میں کسے مدد کے لیے پکاروں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے آنٹی کو کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو زندہ سلامت آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، یہ عرشیہ کا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بس اتنا جانتی تھی کہ مجھے راشد کو ہر حال میں اس جنگلی جانور سے بچانا ہے۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تو اس کے ملن کی رات تھی، پھر جدائی میں کیسے ڈھل گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس جلاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے۔ اگر وہ اس کی اور عرشیہ کے درمیان میں آیا تو وہ یہ لحاظ بھول جائے گا کہ وہ عرشیہ کا بھائی ہے۔ اتنے میں اس کارخانے کا دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ایک دم سے اس کی کرسی پوری کی پوری روشن ہو گئی، کیونکہ اس کے سر کے عین اوپر ایک بلب جل رہا تھا۔ صرف وہی روشن تھا، باقی اسے اغوا کرنے والا اندھیرے میں تھا، اور وہ خود روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اچانک ہی وہ چہرہ اس کے چہرے کے عین سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، جیسے آج اس کو اس کی محبت سمیت جلا دے گا۔ اور جب راشد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ رب نواز نہیں بلکہ فضل دین کا چہرہ تھا۔
جو عرشیہ کا کبھی نہ ہونے والا شوہر تھا۔ اس نے راشد کو جبڑوں سے پکڑا، اس کے ہاتھ کی گرفت سخت تھی۔ کہنے لگا کہ رب نواز چلا گیا تو تو نے اس کے گھر پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ بے غیرت، آج میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تیری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، جو شاید کبھی آئیں گی ہی نہیں، کیونکہ آج تیری موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ راشد کے ہاتھ کرسی کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ راشد کی آنکھوں میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اگر آج فضل دین کی جگہ عرشیہ کا بھائی بھی ہوتا تو وہ ٹھان چکا تھا کہ آج اس کے اور عرشیہ کے درمیان کوئی مائی کا لال نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ فضل دین اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالتا، اس نے اپنے پیچھے بندے ہاتھ آزاد کروا لیے، اور چاقو جو وہ ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا تھا زمین پر گر گیا۔ وہ پھرتی کے ساتھ کرسی سمیت اٹھا اور فضل دین کے سر میں ٹکر مار دی، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ تب تک راشد اپنے آپ کو آزاد کر چکا تھا۔ اس نے زمین پر گرا پستول اٹھایا جو فضل دین کے ہاتھ سے گر گیا تھا، اور نشانہ فضل دین پر لیا۔ وہ ایک دم کسی چوہے کی طرح سہم گیا جو تھوڑی دیر پہلے بڑا شیر بن رہا تھا۔ راشد نے اس کی ٹانگ پر فائر کھول دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ اس کے ٹٹو موقع سے فرار ہو گئے کیونکہ وہ گاؤں کے چھورے ہی تھے، کوئی پروفیشنل گنڈے نہیں تھے۔ راشد نے موقع سے فائدہ اٹھایا، وہاں سے وہ نکل گیا اور شہر جانے کے انتظامات وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ جب گھر آیا تو اماں پریشان حال اس سے لپٹ گئی، مگر عرشیہ وہاں نہ تھی۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، عرشیہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بے حال سی اس سے ٹکرائی، کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ راشد گھر آ گیا ہے۔ وہ اپنے راشد سے لپٹ گئی جسے کھونے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ وہ مزید وقت ضائع کیے بنا وہاں سے نکل گئے۔ ایک گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی جو انہیں باحفاظت شہر لے جانے والی تھی۔ شہربانوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فضل دین کی جگہ اس کا بھائی نہیں تھا، ورنہ شاید یوں فرار حاصل کرنا اتنا آسان نہ ہو پاتا۔ وہ سارا راستہ راشد کے سینے میں منہ چھپائے کانپتی رہی کہ کہیں کوئی اور مصیبت اس محبت کی راہ میں نہ کھڑی ہو جائے، مگر شاید ان کے ملن کی گھڑی قسمت نے طے کرتی تھی، اس لیے جدائی کا خوف زائل ہو چکا تھا۔ وہ رب نواز تک خبر پہنچنے سے پہلے بہت دور جا چکے تھے۔